جب موت آتی ہے حال بدلنے کا موقع نہیں دیتی۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آدمی کوئی شراب پی رہا ہو اور موت نے آ کر پہلے اس سے کہا ہو کہ بھائی جلدی اٹھ، شراب پھینک، گھر چل، نشہ اتار، غسل کر، وضو کر، مصلی بچھا، اب تیرے مرنے کا وقت آ گیا؟ کسی کو موت نے ایسا وقت دیا؟ کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہو، موت کا فرشتہ آ کے کہتا ہو ارے جھوٹ بولنا بند کر، جلدی وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جا، تیرا مرنے کا ٹائم آ گیا؟ موت مہلت نہیں دیتی، تو جو کر رہا ہو اسی حال میں آ جائے گی۔ تاجدار بغداد نے فرمایا جب موت آتی ہے حال بدلنے کا موقع نہیں دیتی۔ اب یہ جملہ غور سے سنو، فرمانے لگے اے انسان جس حال میں مرنا چاہتا ہے اس حال میں جینا شروع کر دے۔ جس حال میں مرنا چاہتے ہو اس میں جینا شروع کر دو۔ جھوٹ بولتے مرنا چاہتے ہو تو بولتے رہو، شراب پیتے ہوئے مرنا چاہتے ہو تو پیتے رہو، بے نمازی بن کر مرنا چاہتے ہو تو چھوڑتے رہو نمازیں، برے کام کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو برے کام، مگر یاد رکھنا موت مہلت نہیں دیتی ہے۔ آج اپنا فیصلہ خود کرو، آج اپنے آپ کو خود درست کرو۔ اگر چاہت ہے دل کے اندر، اگر ارمان ہے دل کے اندر کہ مجھے موت آئے تو اس حال میں آئے میرا سر سجدے میں ہو، مجھے موت آ جائے تو آج سے نمازی بن جاؤ۔ اگر چاہتے ہو مجھے موت آئے اس حال میں آئے میں قرآن پڑھ رہا ہوں موت آ جائے تو آج سے قرآن پڑھنے والے بن جاؤ۔ اگر چاہتے ہو مجھے موت آئے تو اس حال میں آئے کہ جب میں آقا کی نعت پڑھ رہا ہوں مجھے موت آ جائے تو آج سے گانے چھوڑ کر مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے والے بن جاؤ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اپنا فیصلہ خود کیجئے، اپنے بارے میں خود سوچئے۔ آپ کا کام نہیں چلتا تو آپ اپنا خود سوچتے ہو نا میرا کاروبار کیسے اچھا چلے۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہو بیٹھ کے خود سر جوڑتے ہو نا، خود سوچتے ہو نا کہ کیسے کرنا ہے۔ تو اپنی موت کے بارے میں بھی آپ کو ہی سوچنا پڑے گا، مجھے خود کو سوچنا پڑے گا، ہر آدمی کو خود سوچنا پڑے گا مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، پھر میرا کیا بنے گا، پھر میرا کیا حال ہے۔ عزیزان گرامی وقار بڑا آسان سمجھ لیا آج ہم نے مرنے کو، بڑا آسان سمجھ لیا ہم نے موت کو۔ ہم نے سوچا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، زندگی میں عیش کرو، ایک دن مر جائیں گے پھر کیا ہوگا، اس کے آگے نہیں سوچتے۔ قبرستان بھی گئے، کسی کو دفن کرنے کے لیے گئے تو راستے بھر مذاق کرتے گئے، قبرستان میں کھڑے ہوئے ادھر بھی مذاق کرنے لگے۔ کسی بزرگ کو دیکھا تو کہنے لگے چچا اگلا نمبر آپ کا لگنے والا ہے، مگر کتنی بار ایسا دیکھا گیا جو نمبر لگا رہے تھے ان کا خود کا نمبر لگ گیا، چچا سلامت ہے ان کا نمبر لگ گیا۔ یاد رکھنا موت کا وقت مقرر ہے، جانتا کوئی نہیں کب آئے گی، اپنی موت کی تیاری کرو۔ قبر بڑی خطرناک جگہ کا نام ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذو النورین میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی، آپ ایک دن قبرستان میں ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے اشک نکلے، بہنے لگے، اشک بہے تو داڑھی بھیگ گئی، داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ غلام کہنے لگا حضرت آپ کس لیے روتے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو بڑے پرہیزگار ہیں، حضور نے آپ کو جنتی کہہ دیا
آقا نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اے عثمان آپ کس لیے روتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے میرے غلام سن لے، یہ جو قبر ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یاد رکھنا جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں ناکام ہوا وہ وہاں بھی ناکام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی خطرناک۔ صوفیہ فرماتے ہیں قبر میں بندہ جائے تو ہلکے میں نہ لے، ہلکے میں نہ لے قبر کو۔ فرمایا گیا قبر میں گنہگار جائے یا نیک انسان جائے، مومن جائے یا کافر جائے، کوئی بھی جائے، پہلی بات تو قبر میں سوال ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے؟ زور سے بولیے۔ ایک جگہ میں نے لوگوں سے پوچھ لیا کتنے سوال ہوں گے، تو کوئی 2 بتا رہا تھا، کوئی 4 بتا رہا تھا، تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا 4 ہوں گے، تو وہ 4 پہ بھی راضی تھے، زور زور سے کہہ رہے تھے 4 ہوں گے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ 3 سوال ہوں گے قبر میں۔ اور سنو، اگر کوئی شخص مر کر قبر میں گیا تو وہاں سوال ہوں گے، کسی کو جلا دیا گیا تو اس سے بھی سوال ہوں گے، کسی کو جانور نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں اس کی قبر ہے، وہاں سوال ہوں گے۔ جہاں جس حال میں مرا، جہاں جائے گا وہاں سوال ہوں گے، بچے گا نہیں۔ 3 سوال، من ربوں کا، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ تیسرا ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا۔ قبر میں جانا ہے، ان کی تیاری کرو۔ مگر جب عاشق جاتا ہے تو جانتے ہو انداز کیا ہوتا ہے، غلام جاتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے۔ تقریر ختم، عاشق کا انداز بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک عاشق ہیں جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عاشق۔ ایسے عاشق نہیں جیسے ہم ہیں عاشق، عشق کی عین سے واقف نہیں، دعویٰ عشق کا ہے۔ ابھی تو ہم یہ بھی نہیں جانتے عشق ہوتا کیا ہے۔ میں بتاؤں عشق کیا ہے؟ عشق رحمت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست بود و بائی سے ہر ہست بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آ کے ٹالا نوح سے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا، عشق میں وہ کون ہے تو بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ جگر مراد آبادی نے کہا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عشق اتنا آسان نہیں جتنا آپ نے سمجھ لیا، عشق کی منزلوں میں امتحان ہے۔ عشق وہ ہے جس نے آدم کا امتحان
امتحان لیا. عشق وہ ہے جس نے ایوب کو صبر سے آزمایا. عشق وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو آزمایا, جس نے حضرت یوسف کو مصر کے قید خانوں میں آزمایا. عشق وہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو طائف میں آزمایا. عشق وہ ہے جس نے حسین کو کربلا میں آزمایا. عشق کیا ہے, عشق کو سمجھنا ہے تو آؤ بریلی چلو. امام اہل سنت تاجدار بریلی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عاشق نے آگ لگائی, ایک عاشق نے آگ لگائی. کیسی آگ لگائی؟ قبر میں پہنچا حضرت بایزید بسطامی. تفصیل کا وقت نہیں مگر سنو, قبر میں پہنچے حضرت بایزید بسطامی. قبر میں پہنچے تو فرشتے آ گئے. فرشتے تو آتے ہیں, بڑی ہیبت ناک شکلیں, بڑے بڑے دانت, دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں, آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں. آئے قبر کے اندر, حضرت بایزید بسطامی سے کہنے لگے من ربو کا, تیرا رب کون؟ مگر قبر عاشق کی ہے, عاشق ہے قبر. عاشق نے کہا تم بتاؤ تم کون؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. کہا من ربو کا, تیرا رب کون؟ عاشق بولا تم بتاؤ تم کون؟ کہنے لگے ہم اللہ کے فرشتے ہیں, ہمارا کام ہے, ہماری ڈیوٹی ہے امتحان لینا, سوال کرنا. عاشق کہنے لگا حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا قبر میں آئے ہو مگر تم یہ نہیں جانتے میرے آقا کا طریقہ کیا, میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا. فرمانے لگے فرشتوں, تاجدار مدینہ کی سنت یہ ہے پہلے سلام کرو بعد میں کلام کرو. پہلے بولو بولو شمال کھیڑے والو, پہلے سلام بعد میں کلام. یہ تو نبی کی سنت. یہاں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے بیٹا اپنے ابا کو سلام نہیں کر رہا. بولے مجھے ابا میری سمجھ میں نہیں آتے. اچھا, اور سسر صاحب کو بہت طبیعت سے السلام علیکم ابو. ابو, اچھا یہ ابو, اور وہ گھر میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ ٹبو. یاد رکھو سلام کرو, شریعت کہتی ہے ان کا بھی ادب کرو. مگر یہ تیرا باپ ہے جس نے تجھے پڑھایا ہے لکھایا ہے, جس نے تیرے لیے اپنی جوانی کو کھپایا ہے, جس نے انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا ہے, جس نے تیرے لیے رات دن محنت مزدوری کی. تو اس باپ کے احسان بھول گیا. آج تو کیا سے کیا ہو گیا, تیری شادی ہو گئی اب تو باپ کو سلام بھی نہیں کرتا. قاری مناظر نے بڑے اچھے اچھے شعر سنائے ہوں گے آپ کو اپنی نظامت میں. کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے, سچ ہو تو تسلیم کرو, نہیں ہے تو خاموش بیٹھے رہو. کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے, کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے. چوتھا مصرع آپ کی سماعت میں. کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے, کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے. وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بیساکھی سمجھتا تھا, بہو اس دور کی آ کر وہ لاٹھی توڑ دیتی ہے. یہاں گھر میں بیٹا باپ کو سلام نہیں کر رہا, بیٹی ماں سے کلام نہیں کر رہی ہے.
شرم آنی چاہیے، بدلو اپنے آپ کو۔ عاشق نے کہا فرشتوں سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے، تم نے سنت کو ترک کر دیا۔ کسی کی مجال ہے جو قبر میں اتنی جرت کر لے؟ حضرت بایزید بسطامی کا جواب سنا تو فرشتے بھی حیران، ہم آ کس کی قبر میں گئے؟ بولے چلو اگر بات نبی کی سنت ہے تو ہم باہر جاتے ہیں، دوبارہ آئیں گے۔ باہر گئے فرشتے، پھر سلام کیا السلام علیکم، اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اب فرشتے اندر آئے، آنے کے بعد میں پھر وہی سوال، من ربو کا بتا تیرا رب کون؟ مفتی صاحب قبلہ تیرا رب کون؟ فرمانے لگے حضرت بایزید بسطامی فرشتوں ایک بات بتاؤ، تم نے جو مجھے سلام کیا کیا سمجھ کر مجھے سلام کیا، تو یہ بتاؤ مجھے مومن سمجھا یا کافر سمجھا؟ تم نے جو مجھے سلام کیا کیا سمجھ کے، مومن سمجھ کے یا کافر سمجھ کے؟ فرشتے کہنے لگے مومن سمجھ کے کیا۔ تو فرمانے لگے عجیب بات ہے، مومن بھی سمجھتے ہو، سلام بھی کرتے ہو، پھر یہ بھی پوچھتے ہو رب کون ہے؟ اے فرشتوں، کیا کوئی اللہ کو مانے بغیر کیا مومن ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کو مانے بغیر کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو فرشتوں تم نے مومن سمجھا تو یہ تو تمہیں پتہ لگ گیا نا میرا رب کون ہے، یہ تو تم جان گئے نا میرا رب کون ہے۔ فرماتے اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے، میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ سے معلوم کرو یا اللہ یہ جواب ملا ہے، میں تو کہہ دوں میرا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ منع کر دے، اللہ اگر منع کر دے کہ بایزید میرا نہیں، تو تم میری مانو گے یا اللہ کی مانو گے؟ کس کی مانو گے؟ فرشتے کہنے لگے اللہ کی مانیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا اے فرشتے جب اللہ کی مانو گے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ نا میرے رب سے معلوم کرو، اے مولا یہ بتا دے بایزید کیا تیرا بندہ ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے خود جواب مل جائے گا۔ یہ عاشق کا حال ہے۔ ایک یہاں عاشق ہے، دیوانہ بنا گھوم رہا ہے، مجنوؤں کا سا حال بنا رکھا ہے، جلسے میں تو آنکھ نعرہ لگا کے کہتا ہے میں عاشق ہوں، مگر پھر جب اگلے دن گلی میں پوچھو تو کہتا ہے میں شبوں کا عاشق ہوں، کہتا ہے میں ببوں کا عاشق ہوں۔ اور پھر عاشقی میں اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا کہ جینڈر میں کنفیوژن ہونے لگا، سمجھنے میں آگے سے کچھ ہے پیچھے سے کچھ ہے، لباس تقریباً اب ایک جیسے ہیں، حلیے تقریباً ایک جیسے ہیں، کانوں میں بندے مردوں کے، ناک میں نتھ مردوں کے، کانوں میں بندے پہن کے، بڑے بڑے بال، پیچھے سے دیکھ کے آدمی کنفیوز ہو جاتا یہ کون ہے، پیچھے سے دیکھ کے آدمی کنفیوز ہے۔ فیشن کا یہ دور سہانا لگتا ہے، اچھا خاصا مرد زنانہ لگتا ہے، حالات یہ ہیں۔ عاشقوں کا طریقہ اور شیوا یہ نہیں ہوتا۔ عاشق جب کہتا ہے نا میں محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں اللہ سے اور اس کے محبوب سے، تو اس کی ہر ادا بتاتی ہے یہ اللہ کے محبوب کا دیوانہ ہے، اس کا چلنا پھرنا بتاتا ہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے یہ مدینے والے کا غلام ہے، اس کی ہر ادا بتاتی ہے یہ تاجدار مدینہ کا غلام ہے، وہ جدھر جاتا ہے یہ اعلان کرتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عاشق بنو،
نبی کے عاشق بنو، بے شک۔ نفس پہ قابو کرو، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہے، گناہوں سے بچو، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں بتقاضے بشریت میرا مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔